ایک منصوبہ میرے دماغ میں بھی ہے بھانجے، جس سے تیرا مستقبل روشن اور محفوظ ہوگا۔ بھورے ماموں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتا کہ کبوتروں کی معجون کایا کلب کا کوئی توڑ بھی ہے اچھن مرزا کے پاس اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے؟ نہیں ہوگا تو اچھن مرزا ایجاد کر لے گا، وہ ایک جینیس ہے، کالے خان نے کہا، مگر اس کا فائدہ؟ ہم خیر سگالی کے جذبات کا مظاہرہ یوں کر سکتے ہیں کہ صوفی کو پھر اپنی بیوی کا شوہر بنانے میں اس کی مدد کریں، اس کے بعد رہ جائے گا دوسرا مشکل کام۔ دوسرا کام؟ ہاں، تیری خانہ آبادی کا، بھورے ماموں بولے۔ کالے خان دم بخود رہ گیا۔ میری شادی کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے بھانجے؟ بھورے ماموں نے کہا، آخر صوفی ہر بار صرف تجھ پر ہی کیوں شک کی نظر ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ تو ہی ایک آدمی باقی رہ گیا ہے اس محلے میں۔ ہاں، باقی سب تو شوہر ہیں، میں سمجھ گیا۔ اس کو اپنی خوش قسمتی جان بھانجے کہ تیری ممانی کے ایک بہت دور کے رشتے کا نانا، جو دوسرے رشتے سے نہ جانے کیسے میرا نواسا بنتا ہے، فوت ہونے والا ہے۔ ممکن ہے اب تک ہو گیا ہو۔ بھورے ماموں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کالے خان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کے فوت ہونے سے میری خوش قسمتی کا کیا تعلق ماموں؟ تعلق نہیں ہے تو پیدا کیا جا سکتا ہے کالے خان۔ تیری مامی کو بلایا ہے اس نے، زندگی میں پہلی اور آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بھورے ماموں نے کہا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پہنچنے تک وہ زیر زمین روپوش ہو جائے، کیونکہ وہ تیری مومانی کا نانا اور میرا نواسا رہتا ہے یا رہتا تھا چاچو کی مولیاں میں، جو چیچو کی ملیاں کے قریب ہونا چاہیے۔ مگر میں کیوں جاؤں آخر وہاں؟ اس لیے کہ تیری مومانی کی خواہش ہے، بلکہ اس کی خواہش ہے جو مرحوم ہونے پر آمادہ ہے۔ اس کی آخری خواہش تھی، اسی لیے تیری مومانی نے فیصلہ کر لیا، اور میں نے بھی کہا کہ اپنا کالے خان ایک سعادت مند بھانجا ہے، اور ہمارے سوا کون ہے اس کا؟ کالے خان کے کان کھڑے ہو گئے اور دل بیٹھ گیا۔ بھورے ماموں، کیا آپ نے سچ مچ کسی کی غلامی میں دے دیا ہے؟ بیچ دیا ہے مجھے کسی خرکار کے پاس؟ گروی رکھ دیا ہے شادی کے نام پر؟ بھانجے، یہ ایک کثیر المقاصد منصوبہ ہے جس میں سب کا بھلا ہوگا، اس لیے میری بات پر دھیان دے۔ بھورے ماموں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روپوش رہ سکتے ہیں صوفی کے ٹھنڈا ہونے تک۔ روپوشی کے لیے میرا چاچوں کی ملیاں جانا بالکل ضروری نہیں، یہاں بھی صوفی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کالے خان، جب تو سلیمانی ٹوپی حاصل کر لے۔ بھورے ماموں بولے، ہمیشہ برقعے میں رہے یا صوفی کی اکلوتی آنکھ میں بھی وہی سرمے کور چشم ڈال دے جو اس نے پہلی آنکھ میں خود ڈالا تھا، ورنہ اس آنکھ سے وہ تجھے ہر جگہ تلاش کر لے گا۔ صرف چاچو کی مولیاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جب ہم واپس آئیں گے تو بیوی تیرے ساتھ ہوگی۔ بیوی؟ کس کی بیوی؟ کالے خان نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ تیری اپنی ذاتی بیوی بھانجے۔ بھورے ماموں نے مسرت کا اظہار کرنے کے لیے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کالے خان کا سانس رک گیا۔ کون میری بیوی بھورے ماموں؟ یہ ٹھیک ہے کہ گھر بسانا ہے مجھے، لیکن کیا آپ مجھے اس بیوہ کے پلے باندھ رہے ہیں جس کا شوہر مرحوم ہوا ہے یا ہونے والا ہے؟ کیا وہ لاولد ہے، مجھے گود لے گی؟ بھورے ماموں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اپنے اکلوتے ماموں کے خلاف تیرے دل میں بغض ہے بھانجے، حالانکہ میں نے ہمیشہ تیرے فائدے کی بات کی۔ آپ اپنے فائدے کی بات کریں۔ کالے خان بگڑ کے بولا، آپ کیوں مجھے اس مردہ خالے لے جا کے دولہا بنانا چاہتے ہیں؟ کون ہے وہ چاچو کی مولیاں کی بلا جو میرے گلے پڑے گی؟ وہاں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں خلا میں۔ بھورے ماموں نے ایک آہ شرط بھری۔ اگر میں ایک لالچی اور خود غرض انسان ہوتا کالے خان، اور مجھے سالے تھانے دار کی طرف سے اپنا شرعی کوٹا پورا کرنے کی اجازت ہوتی تو شاید میں تیرے لیے اپنے اظہار کا مظاہرہ نہ کرتا، مگر تو خوش قسمت ہے اور اس کے لیے تجھے فرشتہ اجل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر بھورے ماموں نے ایک مفصل بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کالے خان کی ہونے والی بیوی میں وہ سب کچھ ہے جو اس کی ممانی میں اب نہیں ہے۔ یوں سمجھ لے کہ لاٹری نکل آئی ہے تیرے نام کی بھانجے۔ بھورے ماموں نے کہا، شادی کے بعد ہر چیز تیری ہوگی، مثلاً پرسنل بھینس، اس کے علاوہ مرغیاں ہیں، تیرے اپنے انڈے ہوں گے، جتنے بچے چاہے پیدا کر، پولٹری فارم یا ڈیری فارم بنا، مکان ہاؤس بلڈنگ کا کوئی قرضہ نہیں، زمین اتنی کہ خوب کدو، کریلے، لوکی، ٹنڈے اگا اور دشمنوں کو کھلا، باقی ایکسپورٹ کر دے دشمن ممالک کو۔ اس کے علاوہ تو اپنی موجودہ صحت کو دیکھ، ایک مریل گدھا نظر آتا ہے تو وہاں چند روز رہے گا تو اپنی اصلیت پر آ کے سور ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح کالے خان کی عقل فیل ہو گئی تھی۔
اور بھورے ماموں کی بے غرض محبت کے مظاہرے نے اس کو اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ وہ ماموں کو سر آنکھوں پر بٹھا کے اسی وقت چاچو کی مولیاں کی سمت روانہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا اسے یاد آ گئی۔ ماموں، وہ لڑکی خوبصورت اور کچھ سمجھدار بھی ہے۔ بھانجے، کیا عقل مند یہ نہیں کہتے کہ حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے؟ بھورے ماموں نے کہا، اور عقل کا یہ ہے کہ وہ تیری برابری تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عورت ذات ہے۔ سر میں اگر بھوسا بھی ہو تو تجھے کیا، سر تیرے کام نہیں آئے گا۔ کالے خان نے بھورے ماموں کے گلے لگ کر محبت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ شور نہ کرتے تو لنگی سے جدا ہو جاتے۔ اگر آپ کا ہاتھ میرے سر پر نہ ہوتا تو میں ایسے شاندار مستقبل کو نہ دیکھتا، کالے خان نے خود پر رقت طاری کر کے کہا۔ بھورے ماموں نے اپنی لنگی کو فلمی لاچا اسٹائل میں باندھتے ہوئے کہا، تو اپنی جیب کو دیکھ، اس خوشی کے موقع پر تو کتنا خرچ کرنے کے لیے لا سکتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں دوسروں کی جیبیں دیکھتا ہوں، لیکن کیا یہ خوشی کے موقع کا اظہار ہوگا؟ دور کا ہی صحیح، مگر پھر بھی رشتہ تو ہے، کالے خان نے کہا۔ کالے خان، تیرے حق میں یہ نیک فعل ہے۔ کیا تو نے ایسے تعاون کے جذبے سے بھرپور سسر دیکھے ہیں جو دامادوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوت ہونا پسند کریں؟ صاحب جائیداد سسر تو اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ جادو ٹونے کرانے اور بددعائیں دینے والے داماد مر جاتے ہیں، مگر وہ پاکستانی فلموں کی آثار قدیمہ ہیروئن کی طرح جان نہیں چھوڑتے۔ تجھے بھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس چیلم کرا دینا ہنی مون کے دوران۔ اچھن مرزا کے ہاتھ میں جو بانس تھا وہ کبوتروں کا ریموٹ کنٹرول تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حلق سے ہر قسم کی آوازیں بھی نکال رہا تھا، مثلاً پریشر کوکر کی، پاگل کتے کے رونے کی اور بابرہ شریف کے غرارے کی۔ گویا تو بیک وقت شادی شدہ اور گھر والا ہو رہا ہے، اچھن مرزا نے حسد کے ساتھ کہا، اور کسی کبوتری کو ورغلا کے اپنے کبوتروں کو اینٹینا سے ریسیو کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ ہاں، اگر اس سے پہلے میں صوفی کے ہاتھوں فوت نہ ہوا۔ ابے صوفی اکیلا ہے، ہم چار ہیں، اچھن مرزا نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔ تو اس کی مشین کو نکال لایا، صوفی کو لے آ، ہم نمٹ لیں گے اس سے، اتفاق میں برکت ہے۔ مجھے برکت نہیں، تیری معجون کایا کلب کا علاج چاہیے، کالے خان نے کہا۔ اس کا علاج کوئی نہیں؟ کیا مطلب؟ کیا صوفی اب تمام عمر بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے دوسری بیوی؟ کالے خان بولے۔ یہ دیکھ، اچھن مرزا نے اپنے اینٹینا کی طرف فخر سے اشارہ کیا جس پر 2 درجن کبوتر بڑی کاہلی سے بیٹھے تھے۔ دیکھا معجون کا کمال؟ تو معجون جتنی چاہے لے جا، مگر صوفی پر ضائع مت کر۔ ادھر ادھر دیکھ کس کے گھر میں کون ہے۔ صوفی کے پاس صوفیہ لارین ہے تو دوسروں کے پاس ایلزبتھ ٹیلر، سری دیوی یا کم سے کم انجمن تو ہوگی۔ ان سب کے شوہروں کی کایا کلپ کر دے اور عیش کر۔ اچھن مرزا، شوہر اور کبوتر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی میرا ایک ہی قاتل ہے، 4 ہو گئی تو میرے ساتھ تو بھی مر گیا، کیونکہ تو ہی موجد ہے معجون کایا کلپ کا، کالے خان بولا۔ مجھے تو اس کا تریاق دے، اگر نہیں ہے تو بنا کے دے۔ معجون کایا کلپ خود اپنا تریاق ہے۔ اچھن مرزا نے منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی اور بولا، وہ آ گئی۔ کالے خان نے اس کی نظر کو آسمان کی جانب نہیں، قدرے دائیں طرف پایا۔ وہ جو چھت پر کپڑے سکھا رہی ہے؟ میں کبوتری کی بات کر رہا تھا، اچھن مرزا نے سر کھجا کے کہا۔ چل، میں تجھے معجون کایا کلپ دوں، اللہ تیری شادی جلد ناکام کرے۔ ہم تو یار ہیں تیرے، یہ بددعا کیسے دے سکتے ہیں کہ تمام عمر ایک ہی چمٹی رہے تجھ سے بلا کی طرح۔ اپنی تو دعا ہے کہ روز صحرا بندھے تیرے سر پر، یعنی روزانہ جنازہ اٹھے، کم سے کم ایک بیوی کا فیصلہ ہو، ایک طلاق کے مقدمے کا۔ کالے خان بولا، تو خود اپنی ایجاد سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اب اٹھاؤں گا، اچھن مرزا نے ایک ڈبیا اسے تھماتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ مجھے صوفی پر تجربے سے پہلے کہاں معلوم تھا کہ کبوترانہ صفات شوہروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ جو میرے پڑوس میں ہمارے دشمن بے سرے قوال ہے نا، ترخلید چھابڑی قوال، ان کے تبلے کی نئی بیوی پر حال آ جاتا ہے مجھے۔ تبلہ سب سے چھوٹا بھائی ہے، تبلے کو گولی مار۔ یہ سمجھا مجھے کہ معجون کایا کلپ بیک وقت زہر اور تریاق کیسے ہیں، کالے خان بولا۔ اس کو ایسے سمجھ کہ فرض کر کہ تخت الٹ گیا۔ کس کی حکومت کا؟ ابے یہ تختہ، اچھن مرزا نے لکڑی کے ایک تختے کو الٹ کر کہا۔ اب میں پھر تختہ الٹ دوں؟ ایسے تو تختہ پھر سیدھا۔ کالے خان نے سر ہلایا، گویا ایک حکومت کا تختہ بھی دوبارہ الٹا جائے تو سیدھا۔
میں سمجھ گیا، ایک بار کایا کلپ سے جو سیدھا ہے وہ الٹا، پھر جو الٹا ہے وہ سیدھا، یعنی جب چاہا صوفی کو صوفیہ بنا دیا۔ میں مانتا ہوں تو ایک جینیس ہے اچھن مرزا، اس بر صغیر میں پہلا MCB ہوں میں، اچھن مرزا نے انکسار سے کہا، اور آخری بھی۔ کالے خان نے انشاءاللہ کہنے سے گریز کیا۔ اچھن مرزا اسے مزید انکشافات سے بھونچ کر کرنا چاہتا تھا، مثلاً یہ بتا کہ معجون کایا کلپ کے اجزاء اسے ہمالیہ کی چوٹی پر 100 سال ریسرچ کرنے والے کسی 200 سالہ سنیاسی بابا نے بتائے تھے، مگر کالے خان اجلت میں تھا۔ حسب معمول یہ ہفتہ ان تمام پیش گوئیوں کے برعکس گزرا تھا جو کالے خان نے اخبار کہاں میں پڑھی تھیں۔ مثلاً پہلے دن کے بارے میں صاف بتایا گیا تھا کہ سفر میں حادثہ پیش آنے کا امکان ہے۔ حادثہ اس شخص کو پیش آیا جس نے 2500 کے بوجھ سے جیب ہلکی ہوتے ہی کالے خان کے پیچھے دوڑنے کی اور ایک اونٹ کی متحرک ٹانگوں میں سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے دن مالی نقصان سے خبردار کیا گیا تھا۔ کالے خان کو 3 موکلوں سے مجموعی طور پر 11,011 روپے ملے۔ تیسرے دن اسے خاندانی منصوبہ بندی کرنے کو کہا گیا تھا اور بھورے ماموں نے اس کے لیے ایک خاندان کا منصوبہ بنایا۔ آج چوتھے دن کے متعلق تھا کہ کوئی دوست ہے جو دغا دے گا، مگر اس کے برعکس اچھن مرزا نے دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ سابقہ تجربات کی روشنی میں اب کالے خان بھی نجومی کی ہر پیش گوئی کا الٹا مطلب نکال لیتا تھا جو غلط نہیں ہوتا تھا۔ بھورے ماموں اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ اپنے بھانجے کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بھورے ماموں نے شادی کمیٹی کی چیئرپرسن مومانی کی جانب سے 50,000 نقد ضمانت طلب کی تھی، چنانچہ کالے خان کو اوور ٹائم کرنا پڑا تھا، حلف نامہ داخل کرنا پڑا تھا کہ شادی کے بعد وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، مثلاً یہ کہ ٹنڈے کھائے گا مگر اف نہیں کرے گا۔ ڈبل ایکشن معجون کایا کلپ کے خواص نے بھورے ماموں کو بھی مجبور کر دیا تھا کہ وہ اچھن مرزا MCB کو ماضی کا عظیم ترین ماہر کبوتریات تسلیم کریں۔ بلی کے گلے میں کال بیل باندھنے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا، جا اب صوفی کی کایا کلپ کر دے تاکہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے بعد کٹ سے سویم نہ ہو تیرا۔ کالے خان نے تذبذب سے کہا، اس خطرناک مشین کی موجودگی اور اس کے قاتلانہ عزائم کو دیکھتے ہوئے میرا جانا اقدام خودکشی ہوگا، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ تو دیکھ رہا ہے میری ناتوانائی کو، بھورے ماموں نے المیہ لہجے میں کہا، دم واپسی برسر راہ ہے، اس نے ہلکا سا وار بھی کر دیا بیلن یا چمٹے سے تو مہلک ثابت ہوگا، تیری نیت صاف ہے تو ڈرنا کیسا، قائل کرنا اسے پھر دے دینا تحفے میں تریاق۔ میرے ہاتھوں سے وہ آب حیات بھی نہ لے، میں اسے کیسے قائل کر سکتا ہوں ماموں؟ جب پہلی بار اسے معجون کایا کلپ کھلائی تھی تو کیسے قائل کیا تھا بھانجے؟ لاجواب ہونے کے بعد کالے خان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے یاروں کے ساتھ اتفاق میں برکت ثابت کرے۔ اگرچہ صوفی کے گھر میں زبردستی قدم رنجہ فرمانا اور آلات تشدد کے ذریعے اسے معجون کایا کلپ کا دوسرا ڈوز دینا اتنا ہی مشکل اور خطرناک کام تھا جتنا خود شیر کے سامنے جا کے اسے دلائل سے قائل کرنا کہ وہ مومانی کے وٹامن سے بھرپور صحت بخش ٹنڈے کھائے اور گوشت کو چھوڑ دے۔ تاہم کالے خان کے دوست اس کی خاطر دوسروں کی جان پر بھی کھیل جاتے تھے۔ اس مشکل حالت سے نمٹنے کے لیے سلیب کمار نے ایک زبردست سنسنی خیز فلمی سچویشن بنائی، اور اگر صوفی جائے واردات پر دستیاب ہوتا تو پہل اچھن مرزا کرتا اور اس کی بیوی کے شٹل کاک برقعے میں صوفی کے ساتھ یک جان 2 غالب ہو جاتا، پھر للو DIG ان دونوں کو اپنی خاصی وسیع گھر والی کے برقعے میں اسیر کرتا، آخر میں کالے خان مومانی کے عظیم خیمے کے برقعے میں ان تینوں کو محصور کرتا، اور پھر صوفی میں معجون کایا کلپ کیا پیٹرول یا ڈیزل تک ڈالا جا سکتا تھا۔ تاہم صوفی بدقسمت ثابت ہوا کہ اس آپریشن کایا کلپ سے پہلے ہی پراسرار طور پر غائب ہو گیا، اور جیسا کہ چند معتبر افواہ پروازوں نے بتایا، وہ ہر مراد پوری کرنے کا ٹھیکہ لینے والے پیر شاہ جنات کی ساز پر ڈورے ڈالنے والے عامل اور شہر کی ہر دیوار پر 70 کو 17 سے زیادہ جوان بنانے کا اعلان کرنے والے کسی حکیم کی تلاش میں جا چکا تھا۔ اس کے پڑوسی نمبر 1 کو خاصا ملال تھا کہ صوفی اپنی صوفیہ لورین کو بھی ساتھ لے گیا تھا، حالانکہ وہ اس کا خاص خیال رکھتا تھا، خصوصاً رات کو، کیونکہ ان میں تو ہو نہیں سکتی تھی ایسی ویسی بات۔ اس نے پیر عالم اور حکیم 3 in 1 قرار دیا۔ دوسرے پڑوسی نے 3 in 1 کے نظریے سے اختلاف کیا اور انہیں عوام کو الو بنانے والی لمیٹڈ کمپنی قرار دیا۔
جس میں اور بھی بہت سارے گرگٹ شامل تھے، مثلا سیاستدان، خصوصاً ہمسائیگی کے معاملے پر وہ بھی جذباتی تھا کہ اس تحریک عدم اعتماد سے صوفی نے ان کی نیت پر شک کیا۔ یہ مقام افسوس تھا کہ صوفی نے کایا کلب کے لیے خود کو مشکل میں ڈالا، کیونکہ وہ اس مسئلے کا آسان حل رکھتے تھے۔ ایک پیر حکم دے سکتا تھا کہ جا بچہ، کیٹو کی چوٹی پر دسمبر میں صرف نیکر پہن کے چلا کاٹ۔ عامل کہہ سکتا تھا کہ افریقہ کے فنا آدم خور قبیلے کے سردار کی کالی مونچھ کا سفید بال لا۔ صوفی کی کایا کلب یوں ہوتی کہ وہ قلفی بن جاتا یا حلیم میں تبدیل ہو جاتا۔ کسی حکیم سے بھی کیا بعید جو لکھ دیا کہ صوفی نہار منہ عقرب سیاہ ایک عدد ہمراہ کشتہ مارے آستین کھائے اور مسکرانے سے سخت پرہیز کرے، جو ایک ناممکن کام تھا، کیونکہ صوفی کو باقاعدگی سے ٹی وی کا خبرنامہ اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی لت پڑ چکی تھی۔ بھورے ماموں نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک عظیم مفکر کے اس قول کو دہرایا کہ کاٹنے کا موقع ہی دینا ہو تو پرائے محلے سے پہلے اپنی گلی کے پاگل کتے کو دینا چاہیے۔ صرف کالے خان جانتا تھا کہ وہ مفکر خود بھورے ماموں ہیں۔ آج بھی بھورے ماموں خاصی یقین اور افسوس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کا بھانجا کالے خان روسیہ تھا تو اپنی تقدیر سے، مگر سیاہ بخت وہ اپنی تدبیر سے ہوا۔ اس کے خانہ آبادی کا کام پورا ہو سکتا تھا اگر معجون کایا کلب ایجاد نہ ہوتی اور اس کا موجود کالے خان کا یار نہ ہوتا۔ چاچو کی مولیہ میں نزول کے بعد کالے خان نے جو کچھ ایجاد کیا وہ اس کا ثبوت ہے۔ کالے خان کا خیال تھا کہ ممانی کے اس رشتے کے نانا کی حویلی میں سویم کے پلاؤ زردے کی خوشبو نہ ہوئی تو وفات سے پہلے رقت آمیز سی نظر آئے گا کہ ایک ڈھانچہ بستر پر دراز ہے جو ایکس رے کی طرح صرف روشنی میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سرہانے دکھائی نہ دینے والا موت کا فرشتہ ریسٹ واچ پر نظر جمائے کاؤنٹ ڈاؤن میں مصروف ہے۔ 10، 9، 8 اور ان کے اندر قدم رکھتے ہی وہ ڈھانچہ کہے گا، تم آ گئے بیٹا، یہ سب تمہارا، چاند سی بنو اب تیرے حوالے۔ اسی وقت فرشتہ اجل کہے گا 0 اور ڈھانچہ گر کے ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اس کو سخت مایوسی اور خفت سے دوچار ہونا پڑا جب ایک نکیلی کلف لگی مونچھوں والے ٹیلی فون کے کھمبے جیسے شخص نے تارکول کے ڈرم جیسی ممانی کو گلے لگایا، بھورے ماموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بہانے انہیں تبلے کی طرف بجایا اور اپنی چھڑی کی نوک سے کالے خان کو پنکچر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس حبشی غلام کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھورے ماموں نے فوراً وضاحت کی، یہی تو ہے میرا بھانجا کالے خان۔ اگرچہ بعد میں بھورے ماموں نے اس کی سعادت مندی اور ہنر مندی کے بارے میں جو بیان جاری کیا، اس سے وہ ٹیلی فون کا کھمبا اتنا متاثر ہوا کہ مقناطیس کی طرح کالے خان سے چمٹ گیا۔ منہ چومنے کے بہانے اس نے کالے خان کی آنکھوں مونچھوں سے کاجل بھی لگا دیا، جو کوئی گھٹیا خضاب تھا اور شاید گھر میں ہی توے کی کالک سے بنایا گیا تھا۔ اگرچہ بعد میں کدورت کے ان جذبات کو ختم کرنے کے لیے جو دامادی کے لیے نامزد امیدوار کو حبشی غلام قرار دینے سے پیدا ہو گئے تھے، ممانی کے نانا نے یہ ظاہر کیا کہ ان کی دور کی نظر اتنی دور ہے کہ وہ قرب قیامت کی نشانیاں تک نہیں دیکھ پاتے، چنانچہ وہ کالے خان کے گندمی رنگ کو صاف نہ دیکھ سکے تھے۔ اور بھورے ماموں نے ذاتی تجربے کی روشنی میں بتایا کہ شادی کے بعد حسن نکھرتا ہے، رنگ لاتی ہے گندم چکی میں پس جانے کے بعد۔ چنانچہ کالے خان کا رنگ جو ابھی گندمی ہے مارکا آٹے کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن کالے خان کو اس سسر کی صحت مندی کے مظاہرے نے چوکنا کر دیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے اور کالے خان نے دیر کی تو وہ اندر اتر جائے گا۔ ابھی تو وہ اتنا مستعد تھا کہ 10-20 کو قبر میں اتار دیتا اور 10-20 سال تک اس کی رخصتی کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ غلط وہ رپورٹ تھی جو بھورے ماموں کو موصول ہوئی تھی یا غلط بیانی کالے خان سے کی گئی تھی؟ موقع ملتے ہی کالے خان نے کہا، بھورے ماموں، یہ تو آپ کے دور کے رشتے سے نواسا اور ممانی کا نانا ثابت ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا آپ سے۔ بھانجے، اس نے تجھے حبشی غلام کہا، اس بات پر تو اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ ایک تو رشتے کی گڑبڑ ہے، نانا آپ نظر آتے ہیں اس کے، کالے خان بولا، اور ممانی ہو سکتی ہے نواسی، مگر زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ ذرا بھی قریب المرگ نہیں ہے۔ کالے خان، آدمی بلبلا ہے پانی کا، بھورے ماموں نے آہ سرد بھر کے کہا، صرف تیرے استقبال کے لیے وہ بستر مرگ سے اٹھ گیا تھا، کسی بھی دم وہ پٹ سے گرے گا اور معلوم ہوگا کہ خلاص۔ بالکل اسی طرح میرے سامنے اس کے دادا دنیا سے اٹھے تھے۔ آپ کے سامنے؟
آپ پچھلے جنم کی بات کر رہے ہیں؟ کالے خان نے کہا، ورنہ… ایک خوفناک دھماکے پر کالے خان اچھل پڑا۔ بھورے ماموں بدحواس ہو کے دروازے کی طرف لپکے، کیونکہ انہوں نے ممانی کی سائرن جیسی چیخ کے بعد دوسرا دھماکہ سنا تھا۔ کالے خان کے ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کی شادی کا تو شاید بہانہ تھا۔ مونچھوں والا ٹیلی فون کا کھمبا کوئی پیشہ ور قاتل ہوگا، اور یہ سازش بھورے ماموں کی ہوگی کہ ممانی کو چاچو کی مولیاں پہنچا دیں۔ مگر اسی وقت بھورے ماموں مسکراتے ہوئے لوٹے۔ شکار کا بہت شوق ہے تیرے سسر کو بھانجے، مگر وہ ممانی… سمجھا تو میں بھی یہی تھا کالے خان کہ بلاخر تیری ممانی پھٹ گئی۔ غبارہ بھی ایک حد تک پھولتا ہے، بھورے ماموں نے کہا، لیکن ہمارے میزبان نے چکن بریانی کے لیے اپنے پولٹری فارم کی ایک مرغی کا نشانہ لیا تھا، اب ذبح کر کے کھال اتار رہا ہے۔ کہتا ہے شکار کیے ہوئے پرندے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پولٹری فارم کو ملاحظہ فرمانے کے بعد کالے خان کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ اس میں 4 بیوہ مرغیاں سوگوار بیٹھی تھیں۔ ان کے اکلوتے شوہر کو ابھی ابھی شکار کیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کالے خان کو فریادی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، تو نے ہمارے مجازی خدا کی چکن بریانی بنوائی، خدا کرے آدم خور تیرا کڑائی گوشت بنائے۔ مرحوم کی سب سے سینئر اہلیہ رمٹے کی مریض تھی، دوسری پر فرط غم سے سکتہ تالی تھا، اور تیسری اس یتیم انڈے کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی جو ابھی ابھی دیا گیا تھا۔ 2 نہایت لوفر چوزے ایک نوعمر چوزی کو بیک وقت اپنی زوجیت میں قبول کر کے مرغی بنانے پر کمر بستہ نظر آتے تھے۔ تیسرا متقی ٹائپ تھا کہ ایک کونے میں سرنگو کھڑا بے حیائی کے اس مظاہرے میں قرب قیامت کی نشانیاں تلاش کر رہا تھا، یا پھر ہیروئن کا عادی تھا۔ کالے خان کو شک تھا تو صرف اپنی ڈریکولا سے زیادہ خطرناک ممانی پر کہ اس نے غلط بیانی کے ذریعے اس کی خانہ بربادی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی قابل مذمت کوشش کی تھی۔ یہ شک ڈیری فارم کا نقشہ دیکھنے کے بعد یقین میں بدل گیا۔ پرسنل بھینس اتنی عمر رسیدہ تھی کہ تازہ دودھ تو کیا ملک پاؤڈر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اگر اس کی کھال میں بھس بھی بھر دیا جاتا تب بھی وہ ایسی ہی نظر آتی۔ اس کی نظر ہی نہیں، عقل بھی اس حد تک جواب دے چکی تھی کہ کالے خان کو اپنی اولاد نرینہ سمجھ کے چومنے کی کوشش کی۔ جس جوان بیٹی کو بھورے ماموں نے مستقبل کا ملک پلانٹ قرار دیا تھا، وہ غور سے دیکھنے پر بیٹا ثابت ہوا، جو اس حد تک کالے خان سے مشابہ تھا کہ اچانک بھیا کہہ کر اس سے یوں گلے ملنے دوڑا جیسے اکثر فلموں کے اختتام پر بچپن کے 2 بچھڑے ہوئے بھائی ملتے ہیں۔ کالے خان ایک خوفناک تصادم سے بچ جانے میں ضرور کامیاب ہوا، مگر اس کوشش میں دوسری چیز سے ٹکرایا اور منہ کے بل گیا اس ڈش میں جس میں ڈیری فارم کی بے مصرف پیداوار کو کھاد میں تبدیل کرنے کے لیے ڈالا جاتا تھا۔ یہ ہر ذی روح کے نظام اخراج کے خالص اجزاء سے مہکتا محلول تھا۔ کالے خان نے اس کا ذائقہ بالکل ویسا ہی محسوس کیا جیسا کہ ممانی کی اسپیشل ٹنڈوں کی کھیر کا ہوتا تھا۔ قدرتی رنگ و روغن نے کالے خان کو ہر رنگ خاں کر دیا تھا۔ اپنے میک اپ کی تہ آنکھوں پر سے ہٹا کر اس نے وہ چیز دیکھی جو بریک فیل ہو جانے والے ٹرک کی طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ کالے خان نے نیلے پیلے بروکیڈ میں 2 پایوں والی ایک ایسی مخلوق دیکھی جس کو خراج مشین پر تراش خراش اور پالش کر کے عورت بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے رنگ کو دیکھ کر کالے خان نے خود کو ایک فرنگی کی طرح گورا محسوس کیا۔ وہ ممانی کی ایک دیسی تصویر لگتی تھی جو پینٹر کے بجائے کارپینٹر نے بنائی ہو۔ وہ الہام کا ایک لمحہ تھا جس میں کالے خان نے جانا کہ یہی وہ ٹریکٹر کا خستہ حال ٹائر ہے جس کو اس کی زندگی کی گاڑی میں دوسرے پہیے کی طرح فٹ کرنے کی ناپاک سازش خود اس کی ممانی نے کی تھی، اور وہ کالے خان کی حالت پر ایسے ہنس رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا اسے کالی کھانسی ہو۔ کالے خان شاید جوتے بغل میں دبا کے اسی وقت دوڑ لگاتا اور رضاکارانہ طور پر پاگل خانے میں داخل ہو کے باقی زندگی شادی سے توبہ کرتے گزار دیتا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ یہ اخبار کہاں کے منجنگ کی پیش گوئی کا آخری دن تھا۔ اگرچہ کالے خان کو یاد نہیں تھا، مگر اس نے صاف بتا دیا تھا کہ ایک دشمن کے ہاتھوں ذلت اٹھائے گا، اور یہ ہفتے کا وہی دن تھا جب اس کی پیش گوئی غلط نہیں ہوتی تھی۔ اچانک کالے خان نے صوفی کو اپنے مقابل پایا۔ وہ اس خطرناک اسلحے کے ساتھ کسی ولن کی طرح کھڑا تھا جس کا تذکرہ بھورے ماموں نے کیا تھا، اور جیسا کہ خود صوفی نے اعلان کیا، وہ ایک منی توپ جیسی توڑے دار بندوق تھی جس میں وہ 1 کلو بارود بھر کے لایا تھا۔ زیادہ دردناک بات یہ تھی
کہ عین اس کے عقب سے صوفیہ لورین اپنے خداوند مجازی کو دھماکہ کرنے پر اکسا رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں یہ جنگلی سور کو شکار کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس رات جب صوفی نہایت خباثت سے اس کو توپ دم کرنے کے لیے مستعد کھڑا ہوا تھا، کالے خان نے دولہا کا فینسی ڈریس زیب کیا۔ یہ اس کے ہونے والے سسر کا عطیہ تھا۔ مونچھوں والے ٹیلی فون کے کھمبے نے یہ امامہ، شیروانی اور پجامے پر مشتمل سسرالی کفن نصف صدی قبل اپنے عقد کی واردات پر پہنا تھا۔ اس میں سے مشک کافور کی مہک اٹھ رہی تھی۔ صحرا باندھتے وقت بھورے ماموں نے کہا، مرد بند بھانجے۔ کالے خان نے بمشکل تمام حلق سے آواز برآمد کی، آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی بھورے ماموں۔ کالے خان، میں تیرا دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ جو خود اس عذاب سے گزر رہا ہو وہ جانتا ہے۔ بھورے ماموں نے آبدیدہ ہو کے کہا، یہ تیری ممانی اور صوفی کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ تو نے دونوں سپر پاورز کو مخالف کر لیا تھا۔ کالے خان نے بروکیٹ کی شیروانی کے دامن سے ناک صاف کی۔ ممانی نے مجھے 50,000 روپے میں اس عاملی دہشت گرد مارکوس سے قتل کرا دیا ہوتا، تمام عمر کی دہشت ناک سزائے موت نہ دی ہوتی۔ عقد سے کس کو رستگاری ہے؟ بھورے ماموں نے آہ سر بھر کے کہا، آج ہم، کل تمہاری باری ہے۔ بھورے ماموں، یہ صوفی یہاں کیسے آ گیا؟ تیرا ہونے والا سسر ہی تو وہ 3 in 1 ہے، عامل، پیر اور حکیم۔ بھورے ماموں نے انکشاف کیا۔ کالے خان بھوج کر رہ گیا۔ اس کی تو پھر کایا کلپ بھی ہو گئی، معجون کی دوسری خوراک کے بغیر۔ وہ ایک جینون چیز ہے بھانجے، تو دیکھے گا کہ کس طرح شادی کے بعد تیری کایا کلپ ہوگی۔ اور اس وقت جب کالے خان کے لیے خودکشی کی بھی صورت نظر نہ آتی تھی، معجون کایا کلپ نے اس کو تمام آفات عرضی سے بچا لیا جو نکاح کی صورت میں اس پر نازل ہونے والی تھی۔ کالے خان نے معجون کایا کلپ کی وہ ڈبیا نکالی جو اچھن مرزا MCB نے اسے بڑے خلوص سے پیش کی تھی کہ وہ صوفی کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو۔ معجون کایا کلپ نے صوفی کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس سے پہلے کہ صوفی کو کچھ معلوم ہوتا، کالے خان نے معجون کایا کلپ کی ڈبل ڈوز نوش فرما لی۔ اس کے اثرات عین نکاح سے قبل ظاہر ہوئے، جب قاضی کے سوال پر کالے خان نے مٹک کے اور انگلی ناک پر رکھ کے بالکل ممانے کی آواز میں کہا، آئے ہائے تیرا ستیہ ناس، یہ کس کلموہی کا نام لے رہا ہے؟ میں تو بیاہ کروں گی کسی مرد سے۔ قاضی ہکلانے لگا، یہ تو دلہا ہے کہ دلہن؟ ارے موٹے مستنڈے ملا، آنکھوں پر چربی چھا گئی ہے پلاؤزر سے کھا کھا کے۔ کالے خان نے ذرانہ آواز میں ہاتھ لہرا کے کہا، میں تو دلہن ہوں، کلو پری نام ہے میرا۔ قاضی نے کانپتے ہوئے 3 بار لاہور پڑھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بھوری داڑھی والے لومڑ، اس نے بھورے ماموں سے کہا، تو نے کہا تھا لڑکا ہے۔ پھر اس نے مونچھوں والے ٹیلی فون کے کھمبے کو مخاطب کیا، ابے تیری بھی بیٹی ہے یا وہ بھی ہے درمیان کی چیز؟ لا حول ولا، ہم نے آج تک تیسری جنس کے درمیان رشتہ مناکحت قائم نہیں کیا۔ اس وقت تک کالے خان نے صوفی کو گلے لگا لیا تھا۔ ارے مولوی جی، یہ ہے میرا دولہا، اسی سے پڑھوا دو میرا نکاح۔ ہائے کیسے بانکا سجیلا گبرو جوان۔ ابے چھوڑ مجھے کالے خان، صوفی چلایا، میری بیوی ہے پہلے سے، لعنت بھیجتا ہوں میں تجھ پر۔ یہ تو کیا ہوا، میں تو مرتی ہوں تجھ پر۔ ایک چھوڑ 4 کرے گا تو کوئی بات نہیں، دیکھے گا تو سب کو ایک ہی آنکھ سے۔ کالے خان نے صوفی کو سرعام چومتے ہوئے کہا۔ جو افسوسناک واقعات اگلے 24 گھنٹوں میں پیش آئے وہ بھورے ماموں کو آج تک یاد ہیں کہ کس طرح کالے خان نے واپسی کے سفر میں ہر ہم سفر کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے زنانہ رول نے انہیں حدود آرڈیننس کے تحت ہر سزا دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے شک بعد میں اچھن مرزا نے ہی معجون کایا کلپ کی ایک اور خوراک کے ذریعے کلو پری کو پھر کالے خان بنا دیا تھا، مگر بھورے ماموں کو یقین ہے کہ اس کی 4 دن کی زندگی کے 2 دن آرزو میں گزر گئے تھے، باقی 2 دن اس کو صوفی کی توڑے دار بندوق کا نشانہ بننے کے انتظار میں گزارنے ہوں گے، کیونکہ صوفی اپنی توڑے دار بندوق کو بدریہ کمپیوٹر ایک خودکار میزائل بنانے میں مصروف ہے، جسے وہ اپنی ایجاد کردہ سائیکل پر سے گزرتے ہوئے داغ دے گا۔ اگر کالے خان اس سے پہلے ہی صوفیہ لورین کے ساتھ فرار نہ ہوا جیسا کہ اس کا پروگرام ہے